حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ بتائیں گے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت جاگنے اور سونے کے درمیانی حالات میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ تم اس امتی کی سردار ہو اور نبی کی ماں بننے والی ہو۔ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا کہ جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، ہر حسد کرنے والے سے، شر سے اور برائی سے۔ تم اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی، اس بچے کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک و شام اور بصرہ کے محلات بھی بڑھ جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے اور زمین و آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ قرآن میں ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر آ گیا۔ امام ظہری فرماتے ہیں، یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے جسم میں آیا تو انہوں نے دیکھا، گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے۔ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کبھی بوجھ تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک یہ بھی علامت بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے۔ اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ بنو نجال کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجال سے تھیں۔ 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے۔ انہیں یہی دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر مکہ پہنچا اور ابو مطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ اپنے ننہال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔
جب یہ وہاں جا کر پہنچا تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے انتقال کے چند ماہ بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انوال و نال کٹی ہوئی تھی۔ انوال و نال تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد دائی کاٹتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب نے یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خوش سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارش شروع ہو گئی، خوشحالی شروع ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین ہر طرف سے سبز ہو گئی۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب کہ آپ سجدے کسی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی مٹھیاں بند تھیں اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسے کہ ہم نماز میں اٹھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا، مجھ سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بے حد تعریف ہے، اور مجھے صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی، اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کی ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ زیادہ تر مؤرخین کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن اس بات پر کسی کو صحیح تاریخ معلوم نہیں، کہ بس اس چیز کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول اور دن پیر کا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن نبوت ملی۔ اس روز آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھوں والا سال کہا جاتا ہے کہ بحران ان ہاتھوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں چڑھائی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن روف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں، جب حضرت آمینہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے، یہ غالباً دائیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبداللہ کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے کہا، یہ بچہ سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمینہ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ سے ہٹ گیا۔ پیدائش کے 7 دن حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا۔ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔
آپ سب ایک بار درود پاک پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر بھیج دیں۔